جی عزیز ساتھیو، آئیے یہ ہر شخص کی یہ خواہش اور آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کیوں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے، جس بدولت کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین جنت عطا کر دے، جنت مجھے مل جائے۔ کیوں نہ ایسے اعمال کریں؟ فرائض تو ادا کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، نفل و نوافل بھی ادا کرتے ہیں، پھر بھی خواہش اور آرزو ہوتی ہے انسان کی، یہ تمنا ہوتی ہے انسان کی۔ تو آئیے اللہ کے نبی ایک دن مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا نا وہ شخص جنتی ہوگا، اس کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دو، وہ شخص جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول آیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن ایسے ہوا، بالآخر کار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ اظہار کیا، خواہش کی، آرزو اور تمنا ہوئی کہ میں کیوں نہ ہوں اس بندے کے جو نیک اعمال ہے وہ تلاش کیوں نہ کروں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی نا ہم بھی ویسے نیک اعمال کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کو عزت عطا کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے اندر خواہش اور تمنا اور آرزو پیدا ہوئی کہ میں چاہوں ایسے اعمال جس کی وجہ سے رسول اکرم نے اسے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ کون سے ایسے نیک اعمال کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا اور جا کر کہا کہ اللہ کے بندے میں نے آپ کے پاس مہمان بن کر رہنا ہے۔ تو اس نے کہا جی بالکل رہیں آپ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 3 دن گزارے تو کچھ خاص اعمال نہیں تھے جو مجھے نظر آئے، وہی فرائض، وہی نفل و نوافل، وہی سب کچھ مجھے نظر آیا جو میں اپنی زندگی میں خود کر رہا ہوں۔ رات کو تہجد پڑھتا ہوں، نفل و نوافل اور صوم و صلات کا پابند ہوں، وہی چیزیں نظر آتی۔ تو واپس جانے لگا اور کہتا ہے کہ میں نے عرض کی یار 3 دن ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہی کہا کہ یہ فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی، کیا عمل کرتے ہو؟ وہی نفل و نوافل، صوم و صلات، اس کا تو ہم بھی پابند ہیں۔ تو اس نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ۔ اس نے کہا عبداللہ بن عمر سنیے، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کون سی نیکی پسند ہے، لیکن جب میں رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹتا ہوں نا، سوتا ہوں، فرائض تو ادا کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی تو گزار رہا ہوں، لیکن جب بستر پر لیٹتا ہوں نا تو دل کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ دل صاف کر کے سو جاتا ہوں، دل صاف کر کے سو جاتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کے متعلق میں نے حسد نہیں کیا آج تک، کسی کے متعلق میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، ختم ہو جائے اس کے پاس، میں نے آج تک اس کے متعلق حسد نہیں کیا۔ آج تک جب رات کو سوتا ہوں نا یہ تمام جو چیزیں نا دل کے اندر آتی ہیں، دل کو صاف کر کے پھر سو جاتا ہوں۔ تو عزیز ساتھیو، ہم فرائض تو ادا کرتے ہیں، کہیں ہمارے ان کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض، کینے کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، کیا ہم ان عبادات کا کوئی فائدہ کل قیامت والا دن ہوگا تو اللہ یہ نہ کہہ دیں کہ دنیا کے اندر آپ نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا؟ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار فی الحطب۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، ہم نیک اعمال تو ضرور کر رہے ہیں، تو کہیں ان کی وجہ سے ہم جنت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ تو اس لیے جب بھی رات کو سوئیں نا یہ عمل ضرور اپنائیے۔ اس عمل سے کیا فائدہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ جب ہمارے اندر یہ اعمال آ جائیں گے تو